الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، یہ ہے سورہ قتال، جنگ اور لڑائی کی سورہ، وہ سورت کے جس میں جنگ کے حکم اور احکامات موجود ہیں۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جہاں کہیں حالت جنگ میں ہو اور کفار سے مقابلہ ہو، آمنا سامنا ہو تو مار ڈالو، گردنیں کٹا دو، کاٹ دو۔ گردن پر ہی تلوار کا وہ جو ہوتا تھا حملہ، تو اکثر یہی ہوتا تھا کہ سر کٹ جاتے تھے۔ ابھی تو انواع و اقسام کے اسلحہ آئے ہیں اور گردن سے بھی مقصد پورا جسم ہے۔ ضرب الرقاب کا معنی ایسے مار ڈالو کہ وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ حتی اذا اثخنتموہم، ان کے ساتھ اس وقت تک ٹھیک ٹھاک جم کر لڑو یہاں تک کہ ان کے بہت سارے خون بہہ جائے۔ اب حکم اللہ کا ہے، فضرب الرقاب، مارو۔ معنی اس کا یہ ہے، اے ایمان والا، تمہیں یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ نفری کتنی ہے آپ کے پاس لوگ کتنے ہیں، وسائل کتنے ہیں، آپ کے پاس تو ایک تاریخ موجود ہے، زندہ تاریخ، اور زمانے کے گزر کے ساتھ ساتھ اس تاریخ کی تجدید ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ خوب خون بہے۔ اس کے بعد فشد الوثاق، پھر ان کو باندھ لو، قیدی بنا لو۔ جنگ کے حالت میں جو لوگ پکڑے گئے ان کو مارنا نہیں، باندھنا ہے۔ وہ بھی آپ کی ضرورت کی چیز ہے اور انسانیت کی ضرورت کی چیز ہے، وہ بھی آگے چل کر اسلام قبول کرنے والے بن جائیں گے۔ وہ بھی سیدنا ابو العاص بن ربیعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز اور مکرم اور محترم داماد کی طرح بن جائیں گے۔ وہ بھی عباس بن عبد المطلب کی طرح بنیں گے۔ اس لیے ابھی باندھ لو، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً۔ اس کے بعد جب معاملہ ٹنڈا پڑ جائے، اب ان کا فیصلہ کرنا ہے، اختیار ہے آپ کو، حاکم وقت کو اختیار ہے، یا تو ان پر احسان کر کے چھوڑ دیا جائے، جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے معرکوں میں ایسا کیا، صحابہ کرام نے بھی کیا، فاتحین اسلام نے بھی کیا، اور قرون وسطیٰ کے فاتحین میں صلاح الدین ایوبی کو دیکھو کہ جس کو یورپی متعصب مؤرخون نے لکھا کہ رحم دل فاتح دنیا میں اگر ہے کوئی تو وہ صلاح الدین ہے، رحم دل فاتح، جس نے معمولی سی ایک تیاری کے ساتھ
پورے صلیبی لشکروں کو کئی بار شکست دی، اور آخری شکست کے بعد اس صلیبیوں کو اپنی طریقہ کار تبدیل کرنی پڑی. تو فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَا، یا پھر ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. لیکن آپ کا یہ سلوک ہونا چاہیے حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ بالکل یہ کفار جو ہیں ان کی جو لڑائی کی صلاحیت ہے وہ یکدم ناکارہ ہو جائے، پھر انہیں چھوڑ دینا، کیونکہ یہ دوبارہ جب کر آئیں گے. بدر میں اللہ نے ان کو کتنی ذلیل کی، پھر احد میں آ گئے. احد میں جو کچھ ہوا چاہے آپ اس کو کیا بھی نام دے دیں، لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ چلو احد میں ہمیں وہ نقصان نہیں پہنچا جو بدر میں ہمیں پہنچ چکا تھا. مسلمان کو فتح نصیب نہیں ہوا جو بدر میں ان کو حاصل ہو چکا تھا، چلو چھوڑ دیتے ہیں آئندہ. لیکن ایسا نہیں کہ انہوں نے پھر دوبارہ تیاریاں کی، اور دیگر قبائل نے بھی اسی طرح ان کی دیکھا دیکھی، ہر ایک نے بھی اپنے دانت تیز کرنا شروع کر دیا کہ ہم حملہ کریں گے. منافقین ایک طرف سے، یہودی ایک طرف سے، اور پھر مشرکین کی عداوت و علانیت تھی. یہاں تک کہ ساری طاقتیں ختم ہو جائیں آپ لڑتے رہیں، اور طاقتیں ختم ہو گئی فتح مکہ کے موقع. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر پھر خطے میں کوئی بڑی لڑائی نہیں، کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ نوبت پہ جنگ آئے. تو ذالک، اللہ فرماتے ہیں یہ حکم اس لیے ہے کہ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُ، اگر اللہ چاہے اور اگر اللہ کی چاہت ہو تو اللہ بذات خود ان سے انتقام لے لے. جس طرح فرعون کو اللہ نے دریا میں غرق کر دیا، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے، ثابت ہو جائے کون حق پر کون باطل پر. عمرو بن العاص، خالد بن ولید، عثمان بن مظعون غالباً رضی اللہ عنہ مجمعین، تین یہ عظیم ستون امت کے بڑے بڑے ہستیاں، یہ فتح مکہ سے کچھ پہلے مسلمان ہوئے. صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی دورانیہ انہوں نے اسلام کو. اکثر و بیشتر یہ حضرات ایسے مغموم ہوتے تھے، اس میں پریشان مضطرب کے کوئی حد نہیں ہوتی تھی. ان سے فرمایا گیا کہ اتنے غم پریشانی کیوں کہا کرتے تھے، یار ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں لڑی، ہمارے ہاتھوں اللہ کے بندے شہید ہوئے، ہم اسلام کے سامنے رکاوٹ بنے، یہ معمولی جرم ہے. حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارتیں دی تھی. یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم میں یہ حضرات فہرست کے ابتدائی ناموں میں سے ہیں، لیکن انہیں یہ غم کھاتا رہتا تھا کہ ہم نے کیا کیا، احد میں ہم نے کیا کیا، خندق میں ہم نے کیا کیا. لیبلو بعضکم ببعض، تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ میں سے کون صحیح کون غلط. والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم، اور جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، اللہ کے لیے نکلے اور مر گئے، مارے گئے، اپنی موت مرے بغیر کسی کے لڑائی کی یا اللہ رب العزت کی کسی دشمن کے ہاتھوں انہیں موت آئی، جس طرح صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد شہداء کی ہے. فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال ان کی کیے درے گم نہیں ہوں گے، وہ ہیں ان کے لیے. اب چونکہ چند آیتیں، ایک دو آیتیں وہ ہیں ان مخصوص حضرات کے لیے، تو ان کو اگلے درس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور آج ان باتوں پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ رب العزت کو توفیق سے درگزر فرمائے. اور جو کچھ عرض کیا گیا میرے اور آپ کی
دنیا اور آخرت کی سعادت کے سامان بن جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ